المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ یہ سورہ کہف ہے اور مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ پوری کی پوری اکٹھی نازل ہوئی ہے۔ بعض صورتیں وہ مختلف آیات کی صورت میں نازل ہوتی رہی اور پھر وہ مکمل صورت بنی، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مکمل ایک ہی دفعہ میں اتاری گئی، تو سورہ کہف بھی ان صورتوں میں ہے جو ایک ہی دفعہ میں پوری کی پوری پیغمبر کے اوپر اتاری گئی، اور لکھا ہے کہ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی آئے تھے۔ یہ اس کی عظمت اور اس کی قدر کی دلیل ہے کہ یہ ایک نہایت عظیم المرتبت عظیم القدر صورت ہے۔ کہف کا معنی غار کا ہے، اور اس کو کہف اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کچھ غار والے نوجوانوں کا قصہ مذکور ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات حفظ کر لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سر سے لے کر پیر سے لے کر سر تک ایک نور عطا فرماتے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جو آخر کی 10 آیتیں یاد کر لے، حضرت ابو درداء کی روایت میں آخر کا ذکر ہے، تو شروع اور آخر کو جو یاد کر لے اس کے لیے سر سے لے کر پیر تک اللہ کی طرف سے ایک نور اس کو عطا ہوگا، قیامت کے دن اس کی روشنی اس کو کام دے گی۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جو شخص اس کو پڑھ لے تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بھی ہوگی، اور جتنے فتنے رونما ہونے والے ہیں ان سے بھی بچاؤ کا ذریعہ ہوگی۔ اگر اس دوران دجال کا فتنہ نمودار ہوا تو یہ صورت اس سے بھی حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ بلکہ ایک روایت تو یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے زمانے میں دجال نکل آئے تو جو شخص سورہ کہف کی آیات پڑھ کر شروع کی آیات پڑھ کر دجال کے سامنے جائے گا تو وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اس کو پڑھ کر جو جائے گا۔ اس لیے سورہ کہف خود بھی یاد کرنی چاہیے، پوری صورت یاد نہ ہو تو کم سے کم شروع اور آخر کی 10 آیتیں ہی یاد کر لی جائیں، اور عورتوں اور بچوں کو بھی یاد کرانے کا اہتمام کیا جائے۔ جو شخص پورے سورہ کہف کی تلاوت کا معمول رکھے گا، ایک روایت کے مطابق اس کو زمین سے لے کر آسمان تک نور عطا کیا جائے، اتنا بڑا اس کو اللہ نور عطا فرمائیں گے۔ اس کے شان نزول کا قصہ مشہور ہے کہ نضر بن الحارث اور عقبہ بن ابی معیط، یہ دو مکہ کے بڑے سرکش سردار تھے۔ اہل مکہ نے ان دونوں کو اہل کتاب کے پاس بھیجا، یہودیوں کے پاس بھیجا، اور یہ کہہ کر بھیجا کہ چونکہ یہودی اہل کتاب ہیں، اہل علم ہیں، ان سے جا کر کہو کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص کا چرچا ہوا ہے، شہرہ ہوا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ واقعی نبی ہے یا نہیں۔ یہ لوگ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ہم تم کو 3 سوال بتائیں گے، تم ان 3 سوالوں کا جواب اس سے لو، اگر وہ جواب دے دے تو وہ واقعی نبی ہے، اور جواب نہ دے تو وہ نبی نہیں۔ اس میں ایک سوال یہ تھا کہ وہ قدیم زمانے میں چند نوجوان جو ایک غار میں جا کر چھپ گئے تھے ان کا کیا قصہ ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اس شخص کا قصہ بیان کیجئے جنہوں نے مشرق سے مغرب تک سفر کیا اور پھر ساری دنیا کا سفر کیا، اور تیسرا سوال تھا کہ روح کے بارے میں پوچھیں کہ روح کس چیز کو کہا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو جب یہ لوگ پیغمبر کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے 3 سوال رکھے تو آپ نے کہا میں تم کو ان کا جواب کل دے دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو 15 دن تک وحی منقطع رہی، جس سے آپ کو دلی طور پر بڑا صدمہ ہوتا تھا۔ مشرکین مکہ وہ آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا کرتے تھے کہ کہاں ہے تمہارا علم، کہاں ہے تمہارا خدا، تم نے وعدہ کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا۔ تو اس سے آپ کا دل بہت تنگ ہوتا تھا۔ 15 دن کے بعد جب سورت نازل ہوئی تو اس سورت کے اندر ایک آیت تھی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آپ ہرگز کسی کام کے بارے میں ایسا مت کہیں کہ میں کل کر لوں گا مگر یہ کہ انشاءاللہ کہیں۔ تو یہ مسلمان کو چاہیے جب بھی کسی کام کے کرنے کا یا کہیں جانے کا مستقبل میں ارادہ کرے تو وہ انشاءاللہ ضرور کہا کرے، اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مشیت اور اس کی طاقت ہی سے ہوتا ہے، اس کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔
بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ تو دو سوالوں کے جواب تو اس صورت میں آ گئے، ایک اصحاب کہف کا واقعہ، دوسرا ذوالقرنین کا واقعہ جو صورت کے آخر میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور جو تیسرا سوال تھا اس کو سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کے آخر میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کے تحت ذکر کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے جب قرآن کریم کی صورتوں کو جمع کیا گیا تو سورہ بنی اسرائیل کو سورہ کہف سے پہلے رکھا گیا، کہ جو دو سوال تھے وہ سورہ کہف میں آ رہے تھے ان کا جواب، اور ایک سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا تھا، تو ان دونوں کو ساتھ ساتھ جمع کر دیا گیا اور لکھ دیا گیا۔ فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا۔ یہاں بندے سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کے مبارک اوصاف میں اہم ترین ایک وصف وہ عبدیت کا ہے۔ بندہ ہونا، اللہ کے آگے عاجز ہونا، یہ ایک بہت بڑی صفت ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں جہاں پیغمبر کی خصوصیات یا صفات کا ذکر کیا یا کسی خاص واقعے کا ذکر کیا تو وہاں عبد کے لفظ سے ان کو یاد کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے آغاز میں ہم نے پڑھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سورہ کہف کے شروع میں اللہ فرما رہے ہیں الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورہ فرقان کے آخر میں شروع میں اللہ ذکر فرمائیں گے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ تو دیکھیے بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ فرقان، ان کی جو پہلی آیات ہیں ان میں اللہ کے نبی کی صفت عبدیت کا تذکرہ ہے۔ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، چونکہ نصارہ اور یہود دونوں ہی ان کے بارے میں غلط قسم کے عقائد کے حامل ہو چکے تھے، تو قرآن کریم نے ان کی حقیقت کو جب ظاہر کیا تو یوں کہا ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، تو وہاں بھی اللہ عبد سے ذکر فرماتے ہیں۔ جہاں دیگر انبیاء کا ذکر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ۔ تو جہاں انبیاء کا ذکر آتا ہے تو ان کی صفات میں اہم ترین صفت عبدیت کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس میں سبق ہے اہل ایمان کے لیے کہ اپنے مزاج میں عاجزی پیدا کریں، اس بات پہ اقرار کریں ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں، تواضع اللہ کو پسند ہے۔ اللہ عاجزی اور تواضع پر بلندیاں نصیب فرماتے ہیں، رفعتیں نصیب کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں پیغمبر فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے، رفعتیں دیتے ہیں۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو گراتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ تو بندے کو عبدیت ہی جچتی ہے، کبریائی اور بڑائی اللہ کی صفات میں سے اللہ کو جچتی ہے۔ الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر قرآن کریم کو نازل کیا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ قرآن کریم میں کوئی کجی نہیں، اگر فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیکھا جائے اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی ٹیڑھ پن نہیں۔ اگر علم و حکمت اور معانی کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں کوئی کجی نہیں، بلکہ قرآن کریم کا چیلنج جب سے نازل ہوا آج تک موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا کہ کوئی اس کے مثل تو لے کر آئے، اس جیسی کوئی ایک آیت لے آئے۔ پورا قرآن کریم نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے کر نہیں آ سکتے، ایک صورت لے کر نہیں آ سکتے، تو ایک بات فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اللہ فرماتے ہیں ایک بات تو لے آئے اس کی جیسی، اگر وہ اپنے دعوے میں سچے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ تو یہ تھا مشرکین کا، تو اللہ فرما رہے ہیں اگر وہ دعوے میں سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات لے کر آئیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس میں اللہ نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ پھر آگے ایک اور صفت ذکر کی، یہی مضمون وہ مثبت انداز میں اللہ بیان فرما رہے ہیں، وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا میں منفی انداز میں ذکر کیا، اور قیمن کے اندر مثبت انداز میں کہ یہ موصوف ہے استقامت کی صفت سے، بالکل سیدھی کتاب ہے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو استقامت اور درستگی اور صحیح راہ نصیب کرتے ہیں، اس سے قرآن کریم قیم ہے۔ اس کو اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيُنذِرَ، تاکہ یہ کتاب ڈرائے، بأسا شدیدا، سخت عذاب سے، من لدنہ، اللہ کی طرف سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب خوشخبری سنائے ایمان والوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو عمل کرتے ہیں نیک۔ خوشخبری کس چیز کی؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے عمدہ اجر ہے، بہترین اچھا اجر ہے۔ تو قرآن کریم یہ انذار اور تبشیر کے لیے آیا، نافرمانوں کو، کافروں کو، جھٹلانے والوں کو ڈراتا ہے۔
اور فرمانبرداروں کی خوشخبری اور بشارت اور تبشیر کے لیے کہ ان کو خوشخبری سناتا ہے کہ یہ کام کرو گے یہ فائدہ ہو. ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. جو اہل ایمان ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ اجر حسن اور جنات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ڈرائے ان کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد تجویز کر لی ہے. مشرکین کے عقائد میں ایک بدترین عقیدہ یہ تھا کہ بت یہ اللہ کے شریک ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور یہود کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. تو ان سب کا رد کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم ان سب کو ڈرانے کے لیے آیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد تجویز کر لی. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، نہیں ہے ان کے پاس اس پر کوئی دلیل، نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس. یعنی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ فرما رہے ہیں ان کے پاس اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں، نہ ان کے آبا و اجداد بڑوں کے پاس کوئی دلیل تھی. کبرت کلمہ، بہت بڑی بات ہے، تخرج من افواہم، جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں کہہ رہے. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، پس شاید آپ اپنی جان کو گھونٹ لیں گے، یعنی اپنے آپ کو ختم کر لیں گے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان لوگوں کے پیچھے، اگر وہ اس قرآن پر ایمان لے کر نہیں آئے غم کی وجہ سے. یعنی اللہ کے نبی کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان لوگوں کے پیچھے، اگر اس قرآن کے اوپر ایمان لے کر نہیں آتے، آپ کو غم ہوگا، دکھ ہوگا، اس دکھ کی وجہ سے اپنی جان ہی حوالے کر دیں گے اللہ کے. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو زمین کے لیے زینت بنایا. جتنی مخلوقات، چرند پرند، جمادات، نباتات، حیوانات، آسمان، زمین، یہ سب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ اس زمین کے اوپر پیدا کیا ہے یہ زمین کی زینت کے لیے پیدا کیا. اب سوال پیدا ہوگا، اس زمین پر تو درندے بھی رہتے ہیں، زہریلے جانور، کیڑے مکوڑے بھی رہتے ہیں، تو وہ کیسے زمین کی زینت کا باعث ہے؟ اس سے تو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، مجموعہ عالم کے اعتبار سے ان چیزوں میں بھی ایک حسن ہے، یہ حکمت سے خالی نہیں. اگر سانپ اور اس کے زہر کو پیدا کیا ہے تو اس میں بھی انسانوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. اگر یہ حشرات الارض اور جنگلی بوٹیاں اور زہریلی بوٹیاں پیدا کی ہیں تو اس میں بھی بہت فائدہ ہے. کتنی چیزوں کے اندر ان بوٹیوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ادویات تیار کی جاتی ہیں، کتنی بیماریوں کو علاج کیا جاتا ہے. تو یہ سب انسان کے فائدے کے لیے، اللہ نے کوئی بھی چیز عبث اور بیکار پیدا نہیں کی. لیکن آگے مقصد بھی ذکر کیا. مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. اس دنیا میں کون دنیا ہی کے فتنوں میں پڑ جاتا ہے، اور کون ایسا ہے جو اس دنیا کے اندر اپنے مقصد پر نگاہ رکھتا ہے اور اس کے حصول کی فکر کرتا ہے. اسی مقصد کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرتے ہیں کہ 11 مہینے انسان اپنے کاروبار، دنیا، تجارت، گھر والوں میں لگا رہتا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ پورے سال کے 12 مہینوں میں سے جب 11 مہینے اپنے کاموں کے لیے تم نے لگا دیے، ایک مہینہ میرے لیے گزارو. یہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے لیے گزاریں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزاریں، اس کی مشق کریں. اگر اس مہینے میں یہ مشق کر لی تو بقیہ 11 مہینے بھی انشاءاللہ اللہ کی اطاعت میں گزریں. اور خدا نہ خواستہ رمضان المبارک ہمارا غفلتوں میں گزر گیا، نافرمانیوں میں گزر گیا، تو بقیہ پورے سال کبھی حال اسی طرح ہونا ہے. تو اس ماہ مبارک کی بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک گویا ہمیں مشق کرانے کے لیے مہینہ دیا جاتا ہے کہ انسان مشق کرے. پھر اللہ اس کے اندر ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ نیکی پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے. شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین بند ہو جاتے ہیں. دن میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، روزے کو فرض کیا گیا ہے، اس سے نفسانی خواہشات مرتی ہیں. انسان کے دل میں طاعات اور نیکیوں کے جذبات بڑھتے ہیں، فرشتے ترغیب دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، یا صاحب الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل. اور جو برائی کا چاہنے والا ہے اس کو روکتے ہیں کہ بس کر، اور جو اچھائی کرنے والوں کہتے ہیں اور آگے بڑھو.
تو فرشتوں کی طرف سے ترغیب اور بھوک اور پیاس کی حالت میں نفسانی خواہشات کا مرنا، سرکش شیاطین کو قید کرنا، اور ایک ایک عمل پر کئی کئی گناہ ثواب کا بڑھا دینا، ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب، ایک نفل پر فرض کا ثواب، یہ جو اللہ بڑھا رہے ہیں اور ترغیب دے رہے ہیں، یہ اس لیے کہ بندہ شوق سے یہ کام کرے، شوق کے ساتھ ان چیزوں کے اندر لگے، مشق کرے، نفس کو اس کا عادی بنائے، تاکہ بقیہ جو 11 مہینے اچھی طرح وہ گزرے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں کہ رمضان المبارک کا مہینہ انسان کی تخلیق کے مقصد پر متوجہ کرنے کے لیے دیا گیا ہے، کہ تخلیق انسانی کا جو مقصد ہے وہاں متوجہ ہو جاؤ، اس کی فکر کر لو۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے ہم اس کو چٹیل اور صاف میدان کرنے والے ہیں۔ یہ بھی بتلا دیا کہ آج یہ ہمیں بہت خوش نما دنیا نظر آ رہی ہے، پہاڑ اور باغات اور درخت اور پھول اور بوٹے نظر آ رہے ہیں، عمارتیں، بلڈنگیں اور جدید تمدنی ترقیات نظر آ رہی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ہم اس سب کو چٹیل میدان کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ وہاں کوئی انسان کو نشیب نظر آئے گا، نہ کوئی ابری ہوئی چیز نظر آئے گی، ایک سپاٹ چٹیل میدان ہوگا، سب اس پر جمع ہوں گے، اللہ کے آگے پیش ہو جائیں گے۔ تو گویا یہاں یہ بھی سبق ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں لگ کر آخرت کو نہ بھولنا، اس لیے کہ ان تمام دنیا کا اور اس کی رنگینیوں کا انجام بالآخر وہ فنا ہے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے، اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اس سے خوب استفادے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا صحت عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما، ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو کسی مصیبت اور مشکل میں ہے، اے اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما، مصائب کو دور فرما، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ بالخصوص اہل فلسطین اہل غزہ کی مدد فرما، اے اللہ وہ طرح طرح کی مشکلات میں ہیں، اے اللہ ان پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرما، اے اللہ ارحم الراحمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا بے مانگے ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔